بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کا سفر جاری ہے، تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے آپ سے۔ بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کے واعظ و نصیحت کے باعث اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ غفار کے ایک فرد کی بات کروں گا جو قبول اسلام انہوں نے کیا، نام مشہور ہے اور آپ جانتے ہوں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غفار کے فرد تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے مکہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان سے مجھے خبریں آتی ہیں، وہ بتاتا ہے۔ تو انہوں نے نا اپنے بھائی کو بھیجا وہاں پہ، تو کہا مکہ میں جا کے اس شخص سے ملو آپ اور پھر مجھے بتاؤ، ان سے گفتگو کر کے نا پھر آ کے مجھے بتاؤ۔ تو ان کا بھائی جو ہے وہ مکہ گیا اور وہاں پہ ان سے مل کے، نبی علیہ السلام سے مل کے جب واپس آئے تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ خیر اور مکارم اخلاق کی باتیں کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اس کا جو وہ باتیں ہیں وہ یعنی کہ وہ شاعر نہیں ہے، اس کا کلام حقیقت پہ مبنی ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نا ان کی باتوں سے تشفی نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ چاہتے ہوں گے ان کے بارے میں بھی معلومات ملیں، تو پھر وہ خود اٹھے اور انہوں نے نا اپنا زاد راہ لیا، اپنا تھیلا اٹھایا، مشکیزہ پانی کا وہ اٹھایا، اور توشہ وغیرہ جو کھجوریں وغیرہ، غالباً اس دور میں تو کھجوریں ہی تھیں نا، تو وہ اور عصا اٹھا کے وہ چل پڑے مکہ کی طرف۔ جب وہ مکہ پہنچے، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، نہ وہ ان کو پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ پھر انہوں نے زمزم پانی پیا اور مسجد میں وہیں پہ ٹھہر گئے۔ اسی طرح ٹائم گزرا، رات ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو، تو انہوں نے کہا، ان کو محسوس ہوا کہ مسافر ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مسافر ہو؟ جب تصدیق کی تو انہوں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آؤ گھر چلو۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو مہمان نوازی کی توفیق دی، ویسے بھی مہمان نواز تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کو اپنے گھر لے آئے۔ تو پھر اگلے دن صبح کو پھر وہ گھر سے نکلے اور ویسے ہی گئے تو مسجد کی طرف، پھر وہاں پہ انہوں نے قیام کیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس سے وہ معلوم کر سکتے نبی علیہ السلام کا۔ تو پھر جو ہے رات ہو گئی، تو پھر انہوں نے حضرت علی اتفاق سے پھر وہاں سے گزرے، تو پھر وہ انہوں نے ان کو پھر اپنے ساتھ لے آئے۔ مسافر تھے، کیونکہ انہوں نے زیادہ ان سے بات سے مسافر کا پوچھا تھا، تو نہ انہوں نے بتایا کچھ، نہ انہوں نے کچھ پوچھا اور زیادہ۔ پھر اس طرح پھر وہ تیسرے دن پھر وہ صبح ہوئی تو پھر وہ گئے، تو پھر انہوں نے پھر وہی مسجد میں پھر انہوں کا قیام ہوا، تو پھر رات ہو گئی۔ پھر وہاں سے حضرت علی گزرے، تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا، اب کی بار پوچھا کہ بھئی تم کس غرض سے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے پھر اب جب چلے ہیں وہاں سے، تو اب آپس میں پھر بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ یعنی کہ یہ راز آپ ظاہر نہ کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں راز ظاہر نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن مجھے نا ان کی باتوں سے تسلی نہیں ہوئی، تو میں خود آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک تو میں راز ظاہر نہیں کروں گا، دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا کہ تم صحیح شخص کے پاس آئے ہو، یعنی کہ مراد ہے کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام تک یعنی کہ وہ پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلتے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ جب وہ اب جا رہے تھے تو پھر انہوں نے ایک چیز کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی انسان سے کوئی جیسے اندیشہ ہوتا ہے، کوئی مثال ہے بھائی، کیونکہ وہ تو مسافر تھے ادھر، تو بھئی کوئی انسان سے اندیشہ ہوتا ہے، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاؤں گا اور میں ظاہر کروں گا جیسے میں جوتی کو ٹھیک کر رہا ہوں، تو تم چلتے رہنا، اپنا کنٹینیو جائی برابر چلتے رہنا، رکنا نہیں۔ بہرحال وہاں پہ جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، تو انہوں نے یعنی کہ وہاں پہنچ کے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ اسلام کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے دین حنیف کے بارے میں ان کو بتایا، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس طرح پھر انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، بھی اس کا معلومات لے لی، ان کا نام وغیرہ سب معلوم پوچھ کے، پھر انہوں نے کہا تم حضرت ابو ذر سے کہا، ازرائے شفقت کہا کہ بھئی کیونکہ وہاں پہ غلبہ تو کفر کا تھا نا مکے میں، تو وہ بھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا نہ یا تو وہ اس کو تکلیفیں دیتے تھے، کفار ان کا تو کام یہی تھا تکلیفیں دینا مسلمانوں کو۔ تو وہ پھر انہوں نے ان کو کہا تم اپنے قبیلے چلے جاؤ اور اپنے قبیلے والوں پہ زہر نہیں کرنا، یہ خفیہ رکھنا، پوشیدہ رکھنا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اعلان کروں گا، یعنی کہ حق کی بات کا اعلان میں کروں گا۔ تو مسجد میں گئے
تو مسجد میں کفار بیٹھے تھے قریش کے، جیسے وہاں بیٹھے تھے، تو انہیں قریش کی جماعت سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی گواہی دی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاکم نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ کے بندے رسول ہیں. پر یہ کہنا تھا کہ بس وہ تو کہتے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، حالانکہ بے دین تو وہ تھے، یہ تو بے دین نہیں تھے. تو ان کو تو اللہ نے ہدایت دی تھی. تو ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ وہ یعنی کہ ان کو بہت زیادہ مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے وہ آئے تو ان کے پہ جھک گئے. تو پھر انہوں نے ان سے کہا، ان سے متوجہ اس طرف ہو کے کہا کہ نادانو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم اس شخص کو مارے ہو غفار کے، تمہاری جو تجارتی منڈی ہے اسی طرف ان کا جو شہر ہے وہ گزرگاہ ہے تمہاری، وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ. تو پھر وہ ہٹ گئے. اگلے دن پھر انہوں نے جب سورج طلوع ہوا تو پھر انہوں نے کلمہ حق وہی الفاظ دہرائے، پھر انہوں نے مارا، پھر حضرت عباس ان کے اوپر جھک گئے. اس طرح پھر وہ وہاں سے چلے گئے. اب وہ جب واپس گئے تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر ہو گئے، ان کا بھائی انیس تھا، وہ ان کی والدہ، تینوں آئے ہیں. تو وہاں پہ آ کے انہوں نے مکہ کے سامنے تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، قیام کیا. تو پھر اب ان کا جو بھائی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کام ہے مکہ، میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا تم یہیں ٹھہرو. بھائی کہہ رہا ہے انیس ان کو، اپنے بھائی ابو ذر کو اور اپنی والدہ کو، تو میں کام کر کے پھر آتا ہوں. اب وہ مکے گئے ہیں تو وہاں پہ پھر کچھ دیر بعد، جتنی دیر واللہ کتنی دیر کے بعد واپس آئے. تو انہوں نے کہا جی میں ایک شخص کو ملا ہوں وہ بھی تمہارے دین پہ ہے. تو وہ جو ہے نا پھر قسم اٹھا کے کہا وہ شاعر نہیں ہے، لوگ اس کو کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں. میں نے خود بھی شاعر تھے انیس کہتے ہیں، میں نے بھی یعنی کہ پتہ جو تھا ان کو شعر و شاعری کا. کہتے ہیں اس کا کلام سچا ہے، جو اس کے مخالف ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ کسی کاہن کا کلام ایسے نہیں، کسی شاعر کا کلام ایسا نہیں. ان کا جو باتیں ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ بڑا موضوع ہے، وہ مؤثر اور موضوع ہے. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، میں جاتا ہوں. ابو ذر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے ہیں. تو جب مکے پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک کمزور شخص دیکھا ناتوان، کہتے ہیں میں اس کو ذرا اس سے بات کروں پہلے، کیونکہ کتنی ان کو تکلیفیں ہوئی ادھر، تو کہ میں اس سے پوچھا. کہتے ہیں یہاں پہ ایک شخص ہے جس کو آپ صابی کہتے ہو، وہ کہاں ہے؟ تو جو کمزور شخص تھا وہ فتنہ پردار، اس نے کہا لوگوں کو اکٹھا کیا یہ صابی آ گیا. تو وہ لوگ آئے، وہ ڈھیرے اٹھا کے آئے اور ہڈیاں اٹھا کے ان کو مارا، اتنا مارا، شدید مارا کہ لہو لہان ہو گئے ان کا پورا. یعنی کہ وہ ایسا کہتے ہیں جیسے مجھے لگتا جیسے میرا پورا جیسے نا میں لال بت بن گیا ہوں. تو وہ پھر وہ بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا کھڑے ہوئے تو وہ پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پورا سرخ لہو لہان ہوئے پڑے تھے. انہوں نے زمزم سے اپنے آپ کو دھویا اور زمزم پیا. 30 دن وہاں پہ رہے، اور 30 دن صرف زمزم پہ گزارا کیا، اس کے علاوہ کھانے پینے کو اور کچھ نہیں ان کو ملا، کسی نے کچھ نہیں دیا. تو وہاں پہ ایک رات کا ذکر ہے، چاندنی رات تھی، اور بیت اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو بیت اللہ جو ہے وہاں پہ بیت اللہ میں طواف نہیں ہو رہا تھا اور مکے والے سو رہے تھے. تو یہ بیت اللہ جب گئے ہیں تو وہاں پہ صرف 2 خواتین موجود تھی. تو وہ جو اصاف اور نیلہ 2 بتوں کے نام ہیں، تو ان کو پکار رہی تھی. تو انہوں نے کہا، ابو ذر نے کہا کہ تم اصاف کی شادی کر دو نیلہ سے. تو ان کو اس چیز کا غصہ آیا. پھر وہاں سے گزری تو پھر انہوں نے ان بتوں کو برا بھلا کہا. تو وہ انہوں نے اپنا پاؤں پٹکا، کہا اگر ہمارا ادھر آدمی تھا تو میں بتاتا. تو ابھی وہ ایسے وہاں سے جا رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آ رہے تھے. تو وہ اب عورتیں کہہ رہی ہیں جیسے وہ چیختی ہوتی، آج تو نبی پسند فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک شخص ہے ادھر، صابی ایک شخص آیا ہوا ہے. صابی واللہ عالم کمی بیشی معاف ہے، میرے خیال بے دین کو شاید کہتے ہیں، واللہ عالم. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک صابی آ گیا ہے، اور وہ بات غلط ہمارے بتوں نے کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دونوں نے کہا. تو انہوں نے کہا جی وہ اپنا فحش بات کرتا ہے. تو وہ پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے. نبی علیہ السلام آئے دونوں ابوبکر صدیق کے ساتھ. تو بیت اللہ میں آ کے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا. پھر نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طواف کیا، پھر نماز پڑھی. اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. تو نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب میں ان کو کہا. پھر پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا غفار کا شخص ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی مبارک انگلیاں اپنی پیشانی پہ رکھی. تو پھر انہوں نے سمجھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ شاید میرا یہ غفار کا شخص کہنا ان کو ناگوار گزرا ہے. تو ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ روکا، کیونکہ وہ بہتر سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کے حال کو. تو نبی علیہ السلام فکر جو ہو گئی کہ ان کو تو منع کیا تھا یہ دوبارہ آگے ادھر تکلیف ہے اس کو. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم یہاں کیسے آئے یا کب آئے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے 30 دن ہو گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں کون پھر کسی نے کوئی کھلایا پلایا؟ تو انہوں نے کہا میں سوائے زمزم کے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. تو لیکن وہ زمزم کے پینے سے ہی میں موٹا تازہ اور شگفتہ شاداب ان کا چہرہ ہو گیا تھا.
تو مجھے کوئی ناتوانی کمزوری نہیں محسوس ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زمزم کا پانی برکت والا ہے اور یہ پیٹ کو نا جیسے بندے کو بھوک لگی تو یہ بھوک ختم کر دیتا ہے, یعنی کہ بھوک نہیں لگتی اگر زمزم پیے. تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت جو تھے ابو بکر صدیق, انہوں نے کہا جی مجھے اجازت ہے, میں ان کو کھانا کھلاؤں. اپنے گھر لے گئے, ان کو وہاں پہ بٹھایا. وہ طائف کی جو کشمش ہے مشہور ہوگی اس دور میں, ابھی بھی طائف کے فروٹ مشہور ہیں, تو اپنے ہاتھ سے ان کو کھلانے لگے طائف کی کشمش. یہ پہلا کھانا تھا جو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کھایا. اس کے بعد پھر وہاں سے پھر وہ نبی پاسم کے پاس آئے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے ایک زمین دکھائی گئی ہے, کھجور والی ایک زمین دکھائی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یثرب کی زمین ہے. یثرب پرانا نام تھا, پھر مدینہ ہو گیا, بلکہ مدینہ منورہ ہو گیا, روشن ہو گیا. روشن چہرہ والا جو نبی علیہ السلام تھے, ان کا چہرہ بھی روشن تھا, سیرت بھی روشن تھی. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم چلے جاؤ اپنی قوم میں, وہاں پہ تبلیغ کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ اللہ تمہیں تمہارے ذریعے سے ان کو ہدایت ملے گی, نفع ہوگا, تمہیں ثواب ہوگا. تو وہ پھر وہاں سے گئے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی کے پاس ملے, وہ ایمان لے آئے, پھر ماں بھی مسلمان ہو گئی, پھر اپنے قبیلے کی طرف گئے تو ان کا آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ. پھر آدھے قبیلے نے کہا جب نبی علیہ السلام مدینہ آئیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے, اور انہوں نے وعدہ سچا کیا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے تو آدھی قوم بھی مسلمان ہو گئی. یہ دیکھیں ایمان, یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے, صحیح معنوں میں اللہ ہمیں بعمل کرے. وما علینا الا البلاغ.